نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اور بہت بڑا کرم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بہت ہی رحمتوں والا مہینہ بنا دیا. دن کو ہم روزہ رکھتے ہیں اور رات کو تراویح پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قرآن اسی مہینے کے اندر نازل ہوا اور کلام اللہ کو اس مہینے کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت ہے. اسی نسبت سے رمضان کی راتوں میں تراویح کو سنت قرار دیا گیا. 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھیں، اور محلے کی مسجد میں تراویح کی جماعت یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے 20 رکعت تراویح پڑھنا اور دوسرا جو جماعت کا حکم ہے. تو تراویح ہر ایک کے لیے سنت موقدہ ہے اور جو جماعت ہے وہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. محلے کی مسجد میں جماعت ہو رہی ہو تو کچھ لوگ وہاں جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس کے علاوہ اور کوئی اگر اپنی تراویح پڑھیں تو یہ بھی درست ہو جاتا ہے، اگرچہ ثواب میں فرق ہوتا ہے. لیکن اگر محلے کی مسجد میں تراویح جماعت سے نہ پڑھی جا رہی ہو تو سارے محلہ والے گناہ گار ہوتے ہیں. 1200 سال تک مسلمانوں کا یہی عمل رہا ہے کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھتے آئے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر 1200 سال تک. بعد میں کچھ لوگ پیدا ہوئے جو حدیث و نفس پہ زیادہ چلتے ہیں، انہوں نے سہولت کے رستے اختیار کیے، انہوں نے کم تراویح پڑھنا شروع کر دی. کوئی 8 رکعت پر آ گئے. اربعہ میں سے کسی کا مذہب نہیں ہے 20 رکعت سے تراویح کم ہونے کا. کسی کا بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، کوئی بھی 20 سے کم کا قائل نہیں ہے. اس لیے ہم سب پہ ضروری ہے کہ ہم اس سنت کو صحیح طریقے سے ادا کریں. تو تراویح کے اندر آدمی خود قرآن پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو 1 گھنٹے کے اندر اربوں نیکیاں کما لیتا ہے. تو اربوں پتی آدمی 1 گھنٹے میں بن جاتا ہے. اس قدر فائدہ ہے قرآن کریم پڑھنے کا. 1 حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں اور نماز کے اندر یہ اجر اور بڑھ جاتا ہے، اور رمضان میں پھر نیکی کا اجر اور بڑھ جاتا ہے. تو ہم حساب بھی نہیں کر سکتے کہ تراویح کے اندر جو تلاوت کی گئی ہے اس کا ہم کو کس قدر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں. تو تھوڑے سے وقت میں آدمی بہت زیادہ اربوں خربوں نیکیاں حاصل کر لیتا ہے. تو کسی مسلمان کو اس میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے. تو جماعت کے ساتھ مرد حضرات تراویح پڑھیں، اور تراویح کے چند مسائل جو پیش آتے ہیں وہ بھی ذکر کیے جاتے ہیں. بعض اوقات کوئی آدمی بعد میں پہنچتا ہے، ادھر تراویح شروع ہو چکی ہیں، تو یہ آدمی اپنے فرض پہلے پڑھے اور بعد کی 2 سنتیں پڑھے، اس کے بعد پھر تراویح کے اندر شامل ہو جائے. اور جب امام وتر کی جماعت کرائے تو یہ آدمی بھی وتر جماعت کے ساتھ پڑھے. اور جو اس کی تراویح رہ گئی ہوں تو پھر جب وتروں کی جماعت ختم ہو جائے اس کے بعد یہ اپنی جو بقیہ تراویح ہیں جو رہ گئی تھی ان کو پورا کر لے. تو یہ مسئلہ عام طور پہ پیش آتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں جس نے فرض عشاء کی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے وہ وتر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا. تو ایسا نہیں ہے.
تو وہ اس طریقے سے وتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب 2 رکعت کے بعد بیٹھے نہیں، بھول کے کھڑے ہو گئے اور 3 رکعت پڑھ کر پھر بیٹھے ہیں، 2 کے بعد نہیں بیٹھے تھے تو 3 رکعت پڑھا دی، اگرچہ اس نے سجدہ صاحب 3 رکعت کے ساتھ کر لیا ہو تو یہ تینوں رکعتیں تراویح نہیں ہوتی۔ ان میں جو منزل پڑھی جائے تو اس کو دوبارہ پڑھیں، 3 رکعتوں میں سے کوئی رکعت بھی تراویح شمار نہیں ہوگی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب 4 رکعتیں پڑھا دیتے ہیں، اس کی پھر 2 صورتیں ہیں، بھول کر یعنی 4 رکعت پڑھا دیتے ہیں تو اس کی 2 صورتیں ہیں کہ 2 رکعت جو پہلی 2 رکعتیں تھیں وہ پڑھنے کے بعد بیٹھے نہیں ہیں، تحیات نہیں پڑھی، 2 سجدے کیے دوسرے رکعت کے، سیدھے کھڑے ہو گئے اور تیسری رکعت پڑھتے ہوئے یاد آئی تو تیسری رکعت ہے، پھر 1 رکعت ساتھ اور ملا لی تو کل یہ 4 رکعتیں ہو گئیں۔ تو 2 کے بعد بیٹھے نہیں تھے، اب 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو اس صورت میں آخر میں سجدہ صاحب کرنا ہوگا، اور اس صورت میں پہلی 2 رکعت وہ نفل بن گئی ہیں، وہ تراویح نہیں رہی، جن کے بعد وہ بیٹھے نہیں تھے، تحیات نہیں پڑھی، اور جو آخری 2 رکعتیں ہیں، تیسری اور چوتھی، یہ 2 رکعتیں تراویح شمار ہو جائیں گی، اور جو پہلی 2 رکعتوں میں تلاوت کی تھی اس کا بعد میں اعادہ کرے تاکہ ختم فی تراویح واقع ہو، کہ پورا قرآن تراویح کے اندر ختم ہو، اس لیے اس منزل کا اعادہ کیا جائے۔ اور بعض اوقات یہ صورت پیش آتی ہے کہ امام صاحب نے 2 رکعت کے بعد قاعدہ کیا ہے، اتحیات پڑھ کر پھر کھڑے ہو گئے بھول کر، تو تیسری رکعت پڑھی، پھر چوتھی رکعت بھی ساتھ پڑھی ہے، تو 4 رکعت پڑھی ہیں، 2 رکعت کے بعد قاعدہ کیا ہے، تشہد پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں یہ 4 رکعت تراویح شمار ہو جائیں گی۔ اس صورت میں سجدہ صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ 4 رکعت تراویح بن جائیں گی۔ تو یہ وہ مسئلے ہیں جو پیش آتے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں تراویح کے اندر 1 دفعہ قرآن کریم ختم کرنا، خود پڑھنا یا سننا، یعنی ایک ختم پورا ہو جائے تو یہ سنت ہے، اور تراویح کے اندر 2 قرآن کریم ختم کرنا یہ افضل ہے، اور تراویح میں 3 قرآن کریم ختم کرنا یہ سب سے افضل ہے۔ تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ 1 قرآن پاک تراویح میں ختم کیا جائے، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کرے۔ ایسا نہیں کچھ دن کہیں تراویح پڑھ لی، کچھ دن اور مسجد میں پڑھ لی، کچھ دن اور میں پڑھ لی، تو آدمی جہاں شروع کرے اہتمام کرے کہ وہیں وہ قرآن کریم پورا سنیں تاکہ ختم فی تراویح واقع ہو۔ وہ ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سنت ہم سے چھوٹے نہیں، تو اہتمام کر کے اس کو پورا کرے۔ تو اس قدر اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے، 1 گھنٹے میں آدمی خربوں نیکیوں کا مالک بن جاتا ہے، اور اس کی قدر ہمیں جب ظاہری آنکھ بند ہوگی اور حقیقی آنکھ کھلے گی پھر پتہ چلے گا۔ اس لیے ہمت کرنی چاہیے، سستی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ بعض 8 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، بعض 12 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، تو ان کی سنت پوری ادا نہیں ہوتی۔ سنت پوری تب ہی ادا ہوگی جب وہ 20 رکعت تراویح پڑھیں گے۔ عورتیں بھی اس میں سستی نہ کریں، مکمل تراویح پڑھیں، 20 رکعت تراویح پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس میں غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔